اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے، اور ناقدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچاننے کا حق تھا۔ اور اس کی شان تو یہ ہے کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور سارے آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہے وہ ہر عیب سے اور برتر ہے لوگوں کے شرک سے، اور پھونکا جائے گا سور، پس غش کھا کر گر پڑے گا جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، بجز ان کے جنہیں اللہ چاہے گا کہ بے ہوش نہ ہوں۔ پھر دوبارہ جب اس میں پھونکا جائے گا تو اچانک وہ کھڑے ہو کر حیرت سے دیکھنے لگ جائیں گے، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے، اور رکھ دیا جائے گا دفتر عمل، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور دوسرے گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، اور ان پر رتی بھر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، عبادت صرف اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جو بھی بندہ صاحب ایمان ہے وہ سجدے کے لائق صرف اپنے رب کی ذات کو سمجھتا ہے، اور جو رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکتا ہے، کسی اور کو سجدہ کرتا ہے یا اسے الہ سمجھتا ہے، تو وہ بندہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اسی بات کو قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنی وسعتوں، فلک بوس پہاڑوں، بے کراں سمندروں سمیت ایک چھوٹی سی گیند کی طرح وہاں پر نظر آ رہی ہوگی، اور قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو، ساتوں آسمان اور تمام زمینیں لپیٹ کر سمیٹ کر اللہ اپنے دائیں ہاتھ پر لے لے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے ایک دستے قدرت میں لے لے گا، اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے داہنے ہاتھ میں، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ قیامت کے دن یہ منظر بھی ہوگا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن یہ زمین و آسمان یہ تمام سمیٹ کر اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کے ہاتھ پہ رکھے گا، اور یہ ساری کیسے نظر آ رہی ہوگی؟ جیسے یہ چھوٹی سی گیند ہمیں نظر آتی ہے نا، اسی طرح فرمایا اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنی قدرت کے ہاتھ پہ رکھے گا، اور پھر آواز دے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ کدھر ہیں وہ بادشاہ؟ آج ذرا میرے سامنے آئیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ کل کائنات کی بادشاہی، حقیقی بادشاہی جو ہے وہ میں رب کی ہے، اس لیے اے بادشاہ ہو ذرا سنبھل کر بادشاہی کرنا، اگر تم نے عدل و انصاف نہ کیا تو قیامت کے دن سب سے بڑے بادشاہ کی عدالت اور کچہری میں تمہیں کھڑا کیا جائے گا، وہاں پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جھونک نہیں مارنے دی جائے گی، پورا تول کر حساب و کتاب کیا جائے گا۔ اگر آج تم نے غریبوں کا خون چوسا، اگر آج تم نے ظلم و زیادتی کی، تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس بڑے بادشاہ کی بارگاہ اور اس بادشاہ کی کچہری میں
جناب کھڑا ہونا پڑے گا، وہاں پر پھر حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، جس سے حضرت صدر الافاضل لکھتے ہیں کہ تمام کائنات درہم برہم ہو جائے گی۔ کیسے؟ فرمایا ایک سور پھونکا جائے گا، جب قیامت آئے گی تو ایک سور پھونکا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو اس وقت زندہ تھے وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، مر جائیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ ایک اور سور پھونکا جائے گا، اس کی وجہ سے سارے لوگ زمین سے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور انہیں لا کر میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ اور رب العالمین خالق کائنات جنہیں چاہے گا، مثلا انبیاء، شہداء، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس وقت بھی کوئی پریشانی نہیں دی جائے گی، کوئی انہیں مسئلہ نہیں ہوگا، یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ وہ شہداء ہیں اور یہ وہ انبیاء ہیں جنہوں نے دنیا میں آنے کا حق ادا کر دیا اور اس امتحان میں ایسے کامیاب ہوئے کہ قیامت کے دن بھی رب ان کی عزت کے شملے کو بلند فرمائے گا۔ تو دوستان ذی وقار، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اس قرآن کی آیت مبارکہ میں۔ سب سے پہلے آج کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا نہیں، سوائے اللہ کے سجدہ اور کسی ذات کو نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو شریعت محمدی کا یہ مسئلہ بنتا کہ وہ عورت کو کہتے کہ اپنے گھر والے کو سجدہ کرے، اتنا بڑا مقام ہے، لیکن فرمایا کہ کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ پہلے سجدہ تعظیمی کیا جاتا تھا، لیکن پھر بعد میں اسے بھی منسوخ کر دیا گیا اور روک دیا گیا کہ اب سجدہ تعظیمی بھی نہ کیا جائے، اس میں بھی مشابہت ہوتی ہے، اور کچھ ایسے جاہل لوگ جو اسے سجدے کی صورت بنا دیتے ہیں، تو پھر علماء نے فرمایا کہ کوئی سجدہ تعظیمی بھی نہ کرے، اس سے بھی منع کر دیا گیا، اور فرمایا گیا کہ لوگوں اپنے وحدہ لا شریک رب کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرنا اور اسی کے شکر گزار بننا، وَقُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں سے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات مل جائے، تمہیں صراط مستقیم مل جائے، تمہیں قیامت کے دن رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو بس پھر ایک ہی راستہ ہے، سجدہ رب کی ذات کو، عزت احترام سب کا، جو رسول کا غلام ہو وہ ہمارا امام ہو، اور اس کی محبت، اس سے پیار اور اس سے واہلانہ پیار کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ ہمارا ذاتی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں، بس جس سے محبت ہے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہے، اور یہی معیار صحابہ کرام کا، یہی معیار اہل بیت اطہار کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ سواد نہ پڑھے سور ہی جانا